अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं, वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद की क़यादत के लिए राहील शरीफ की तैनाती पर बाज़ हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के मुश्तरका दुश्मन से निमटने के लिए अफगानिस्तान से ताउन पर जोर। दो तरफा गैर रस्मी राब्तों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी का अमल दोबारा शुरू। वापस जाने वालों का वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में मिले जुले जज्बात का इजहार। पिशावर से मैं हूँ शमीम शाहिद। तफसीलात कुछ देर बाद। बलोचिस्तान के साहिली जिला ग्वादर में फैली हुई चिकनगुनिया ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। मर्ज पर काबू पाने के लिए इलाके में टीमें रवाना कर दी गयी। महकमा सेहत के हुकाम। क्वेटा से मैं सतार काकड़। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया। नरेंद्र मोदी के कश्मीर पर ताज़ा बयान के खिलाफ कश्मीरी लीडरों का रद्दअमल। कहा, तमीराती काम सियासी हल का मुतबादिल नहीं हो सकते। मैं हूं श्रीनगर में यूसुफ जमील। मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाएगी थोड़ी देर के बाद। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारतीय फौजी से 2 दस्ती बम बरामद। नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाले तैयारे में सवार होने वाला था। मैं हूं यूसुफ जमील। श्रीनगर से तफसीलात जरा देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में, अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि फौज के एक यूनिट की तरफ से जनूबी सूबे हिलमंद में मिलने वाले असलहे और गोला बारूद को तबाह करने की कोशिश के दौरान होने वाले धमाके से 9 शहरी हलाक हो गए हैं। जनूबी कोलंबिया में जहां शदीद सैलाबों, मिट्टी के तोदे गिरने से कम 254 अफराद हलाक हो गए थे। मुतासरीन के खानदान वाले और इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज इस इम्कान का इंदिया दिया है कि शिमाली कोरिया पर चीन से ताउन के हुसूल के लिए तिजारत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो अमरीका शिमाली कोरिया के जौहरी हथियार और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अपने तौर पर इक़दाम कर सकता है। और इसी असना में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने सियाहती घर मारे लागो में जुमेरात और जुम्मे के रोज चीनी सदर शी जिनपिंग की मेजबानी कर रहे हैं। और अमरीकी सेनेट का एक पैनल मुतवक्की तौर पर नील गॉर्सच की सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्री की मंजूरी देगा, जिनकी नामजदगी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में शिया तंजीमें सऊदी ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद की क़यादत के लिए पाकिस्तान के बर्री अफ़वाज के साबिक़ सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की नामजदगी पर सख्त तशवीश का इजहार कर रही हैं, क्योंकि इस इस्लामी इत्तेहाद में शिया ममालिक शामिल नहीं हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा था कि मुस्लिम ममालिक के फौजी इत्तेहाद की क़यादत के लिए सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज के साबिक़ सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की खिदमात हासिल करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस बयान के बाद पहले बाज़ हलकों, खासतौर पर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक तेहरान ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को सऊदी क़यादत में कायम किए गए अस्करी इत्तेहाद की क़यादत संभालने के लिए दिए गए इजाज़तनामे पर तशवीश का इजहार किया है। खबरसां इदारे इरना के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के सफीर मेहदी हुनर दोस्त ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इस मामले पर तशवीश है। ईरान के किसी ओहदेदार की तरफ से इस बारे में सामने आने वाला ये पहला रद्द अमल है। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और माजी में तेहरान और रियाज के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए भी पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वालों की एक तंजीम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक रहनुमा अलामा अमीन शहीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी क़यादत में बनने वाले अस्करी इत्तेहाद के खदोखाल ताहाल वाज़े नहीं है। जिस अलायंस की शक्ल, हैयत, काम करने का उसलूब, तरीक़ेकार, अहदाफ कुछ भी मुअय्यन न हो
اور اس کو نام دیا جائے 39 ممالک کی فوج کا، کس کے خلاف ہے یہ بھی معلوم نہ ہو، طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی معلوم نہ ہو، اس کی کمانڈ کرنے والی شخصیت کے اختیارات کیا ہوں گے یہ بھی معلوم نہ ہو، تو پھر کیسے کوئی ملک اس میں آنکھ بن کر کے کودے؟ دریاسنا پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے بھی سعودی اتحاد میں قائم عسکری اتحاد میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے لگ بھگ 34 اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا ایک اہم مقصد دہشت گردی اور خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا تھا۔ اب اس اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے، لیکن اس عسکری اتحاد میں ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں بشمول عراق و شام شامل نہیں ہیں۔ پاکستان میں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسا فوجی اتحاد جس میں ایران اور دیگر شیعہ اکثریت والی ریاستیں شامل نہیں ہیں، اس میں پاکستان کی شمولیت نہ صرف اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے مشرق وسطی سے متعلق معاملات میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر بھی یہ پیش رفت اثر انداز ہوگی۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کا عسکری اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور اسلام آباد دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حامی رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ راحیل شریف بطور کمانڈر تمام مسلمان ممالک کو قریب لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ فوج کے ایک یونٹ کی طرف سے جنوبی صوبے ہلمند میں ملنے والے اسلحے اور گولہ بارود کو تباہ کرنے کی کوشش کے دوران ہونے والے دھماکے سے 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق کے مطابق فوجی اہلکار اسلحے کو تلف کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک اس میں دھماکہ ہو گیا۔ ہلمند میں فوج کے ترجمان رسول زازیہ نے بھی مرکزی شہر لشکرگاہ میں ہونے والے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ صوبائی گورنر حیات اللہ حیات نے جرمن خبر رساں ایجنسی DPA کو بتایا کہ تباہ ہونے والی عمارت سے 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ مزید افراد ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور تاحال یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ عمارت اسلحہ و بارود کو ضائع کرتے ہوئے ہونے والے دھماکے سے زمیں بوس ہوئی۔ ہلمند کے اکثر علاقوں پر طالبان عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے اور صرف مرکزی شہر لشکرگاہ میں حکومت کی عملداری قائم ہے۔ پیر کے روز افغان صحافیوں اور ماہرین تعلیم کے ایک وفد نے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی۔ ان دنوں دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر وفود دورے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔ پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے ایک بار پھر دہشت گردی کو مشترکہ خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر ذخیلوال سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے پیر کو ان سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق طارق فاطمی نے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپس جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اپنے ملک میں کیے گئے حالیہ مہلک حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا کہ شدت پسندوں کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحد پر مؤثر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان سفیر ذخیلوال نے طارق فاطمی سے گفتگو میں حکومتی سطح پر بامانی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مشترکہ چیلنجز اور خطرات سے نمٹا جا سکے۔ اس سلسلے میں طرفین نے حال ہی میں اتفاق کردہ 2 طرفہ تعاون کی حکمت عملی پر جلد عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتے ہیں اور اسی بنا پر حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی رابطے بھی جاری ہیں اور دونوں جانب کے سیاستدانوں، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں پر مشتمل وفود ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے پیر کو ہی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ سے ملاقات کی۔ کابل میں پاکستان کے ایک سفارتکار اختر منیر بھی اسلام آباد میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں شریک تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے رابطوں کے ذریعے دونوں جانب پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایکسچینجز کا ریلیشن شپ کی بلڈنگ میں امپروومنٹ میں بہت اہم رول ہوتا ہے، اور اسی کنٹیکسٹ میں یہ جو میڈیا کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے،
تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ روابط ہو، اور کیونکہ میڈیا ایک واحد ایسی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو موجودہ مسٹرسٹ ہے یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کرنے میں بہت اہم رول جو ہے نا ادا کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان صحافیوں کے وفد نے سرحدی امور اور انسداد دہشت گردی سے متعلق مختلف سوالات کیے، جن کا پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے سیر حاصل جواب دیتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کا اعادہ بھی کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز پولیس نے ایک بھارتی فوجی اہلکار کو جہاز میں اسلحہ لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی وفاقی پولیس کے قافلے پر عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں ان واقعات کی مزید تفصیل۔ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیر کو اینٹی ہائی جیکنگ اسکواڈ نے ایک بھارتی فوجی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نئی دہلی کے لیے پرواز کرنے والے ایک طیارے میں 2 دستی بم لے کر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوجی کے سامان سے دستی بم برآمد ہونے سے ہوائی اڈے پر سراسیمگی پھیل گئی اور وہاں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فوجی کا، جس کی شناخت بھوپل مکھیا کے طور پر ہوئی ہے اور جو بھارتی صوبے مغربی بنگال کے دارجلنگ علاقے کا رہنے والا ہے، سری نگر کے ایک پولیس تفتیشی مرکز پر انٹروگیشن ہو رہا ہے، اور اس نے مبینہ طور پر تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ بھارتی فوج کے ایک میجر نے اسے یہ دستی بم دلی پہنچانے کے لیے کہا تھا، جہاں انہیں کسی اور شخص کے سپرد کیا جانا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق فوجی نے تفتیش کے دوران چونکہ 3 متضاد بیان دیے ہیں، وہ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ معاملہ اس سے آگے تو نہیں جاتا ہے۔ بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فوجی کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں اس وقت مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ادھر سری نگر میں پیر کی سہ پہر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے سری نگر جموں شاہراہ سے گزرنے والی بھارتی وفاقی پولیس فورس CRPF کی ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نصف درجن اہلکار، ان کا سویلین ڈرائیور اور ایک مقامی لڑکی زخمی ہو گئے۔ حملہ آور واردات انجام دینے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ باضابطہ فوج نے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کالعدم لشکر طیبہ نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ سری نگر میں عسکریت پسندوں کی طرف سے گزشتہ 3 دن کے دوران کیا گیا تیسرا حملہ تھا۔ CRPF کے ترجمان راجیش یادو نے بتایا کہ پیر کو جس کانوائے پر حملہ کیا گیا اس میں شامل گاڑیوں میں وہ اہلکار سوار تھے جو الیکشن ڈیوٹی کے لیے نیم فوجی دستوں کی اضافی کمپنیوں پر مشتمل کمک کے بطور بیرون کشمیر سے سری نگر وارد ہو رہے تھے۔ واضح رہے، بھارتی پارلیمان کے ایوان زرعی لوک سبھا کی 2 نشستوں کو، جن میں سری نگر کی نشست بھی شامل ہے، پر کرنے کے لیے اس ماہ کے وسط میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے رہنماؤں اور سابق صوبائی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل دیے گئے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو سیاحت اور دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر بعد ہم آپ کو سنوائیں گے۔ جنوبی کولمبیا میں جہاں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 254 افراد ہلاک ہو گئے تھے، متاثرین کے خاندان والے اور امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ موقع کے نزدیک ہفتے کے روز متعدد دریاؤں کا پانی کناروں سے ابل پڑا اور پانی، مٹی اور ملبہ سڑکوں کو توڑتا ہوا گھروں میں گھس گیا، جبکہ لوگ ابھی سو رہے تھے۔ رضاکار اور آگ بجھانے والے عملے نے ولا گارزن قصبے میں دریا گرنے کی جگہوں پر 82 لاشیں دریافت کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ فصلیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ 500 سے زیادہ افراد ہنگامی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں اور سوشل سروسز نے 10 بچوں کو ان کے والدین تک پہنچایا ہے۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने सियाहती घर मार-ए-लागो में जुमेरात और जुम्मे के रोज चीनी सदर शी जिनपिंग की मेजबानी कर रहे हैं। 2 रोजा सरबराह इजलास में तवज्जो बिलाशुबा शिमाली कोरिया और उसके जौहरी प्रोग्राम पर मरकूज होगी। चीन की तरफ से कोयले की दरामद में कटौती समेत धमकियां और ताज़ीरात प्योंगयांग को जौहरी असलहे से लैस ताकत बनने के हुसूल से नहीं रोक सकी। ट्रंप का कहना है कि अगर चीन शिमाली कोरिया का मसला हल नहीं कर सकता तो हम करेंगे। ट्रंप ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि चीन का शिमाली कोरिया पर गहरा असर नफूज है और चीन को फैसला करना होगा कि वो शिमाली कोरिया की मदद करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट पर और रेडियो पर हमारा ये प्रोग्राम जारी है 1 घंटे तक, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।